بھارتی ہٹ دھرمی اور ظلم و ستم کے خلاف جدوجہد کا نشان، دو قالب یکجان، کشمیر اور پاکستان۔ آزادی کشمیر کے عزم کی تجدید کا دن، پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر منانے کا سلسلہ جاری۔ بھمبر، راولا کوٹ، کوہالا پل پر ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ مظلوم کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ملک بھر میں 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی، سائرن بجائے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مظفر آباد آمد، آل پارٹیز حریت کانفرنس کے رہنماؤں سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا، جموں کشمیر کا تنازع پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم ستون ہے اور رہے گا۔ کشمیریوں کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ حق کے خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کی قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی۔ دنیا کو بھارتی جارحیت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اقدامات کی ضرورت ہے۔ صدر آصف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کی تجدید کرتے ہیں۔ بھارت کشمیری عوام کو ریاستی جبر اور تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے۔ پاکستان ہمیشہ کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بیجنگ میں چینی ہم منصب سے ملاقات، انٹیلیجنس شیئرنگ مزید بہتر کرنے پر اتفاق۔ محسن نقوی کا کہنا تھا، چین سے پولیس کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے حامل آلات لیں گے۔ بیجنگ پولیس اور اسلام آباد پولیس میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے چینی ہم منصب کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات کی افغانستان کے قائم مقام سفیر مولوی سردار احمد شکیب سے ملاقات۔ بیرسٹر سیف نے بانی پی ٹی آئی اور وزیر اعلیٰ کی طرف سے افغانستان کی قیادت کے لیے خصوصی پیغام پہنچایا۔ بیرسٹر سیف نے کہا، بانی پی ٹی آئی نے افغانستان کے عوام کے لیے خیر سگالی کا پیغام دیا۔ قبائلی اور سیاسی عمائدین اور علماء کا وفد افغانستان لانا چاہتے ہیں۔ افغان سفیر نے کہا، پاک افغان تعلقات کی مضبوطی خطے اور عوام کے مفاد میں ہے۔ ضلع خیبر میں انسداد پولیو ٹیم پر دہشت گردوں کا حملہ، پولیس کی جوابی کارروائی۔ دہشت گرد پہاڑی علاقوں میں فرار ہو گئے۔ سرچ آپریشن کے دوران جنگل سے 2 SMGs برآمد کر لی گئیں۔ اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان لسبن میں انتقال کر گئے۔ اعلامیے کے مطابق مولانا شاہ کریم الحسینی اسماعیلی کمیونٹی کے 49ویں امام تھے۔ جانشین کی نامزدگی اسماعیلی روایات کے مطابق کر دی گئی۔ پرنس کریم آغا خان نے وصیت میں جانشین کو نامزد کیا تھا۔ جانشین کا اعلان اہل خانہ اور جماعت کے سینئر رہنماؤں کی موجودگی میں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پرنس کریم آغا خان کی وفات پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ کہا، کریم آغا خان کی پوری زندگی دنیا سے غربت کے خاتمے کی تگ و دو میں گزری۔ The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing. غزہ پر قبضہ کر کے نئے سرے سے تعمیر کریں گے۔ ضرورت پڑی تو امریکی فوج تعینات کی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس۔ امریکی صدر کا کہنا تھا، غزہ خطرناک جگہ ہے، فلسطینیوں کے پاس غزہ چھوڑنے کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں۔ ضروری نہیں کہ غزہ میں اسرائیلیوں کی آباد کاری کی حمایت کرو۔ دیکھنا ہوگا مصر اور اردن فلسطینیوں کو جگہ دیں گے یا نہیں۔ امریکی صدر نے انسانی حقوق کونسل سے نکلنے اور فلسطینی امدادی ایجنسی اونروا کی فنڈنگ روکنے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنے کے میمو پر بھی دستخط کر دیے۔ حماس نے ٹرمپ کا غزہ پر قبضے کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ کہا، ٹرمپ کا بیان مضحکہ خیز اور غیر معقول ہے۔ اس قسم کے غیر مناسب خیالات خطے میں آگ بھڑکا سکتے ہیں۔ امریکی رکن کانگریس راستہ طلیب نے ٹرمپ کے منصوبے کو سرعام نسل کشی کا منصوبہ قرار دیا۔
اردن، مصر، سعودی عرب، قطر اور UAE نے فلسطینیوں کی غزہ سے بے دخلی مسترد کر دی۔ عرب ملکوں کے وزرائے خارجہ نے امریکی وزیر خارجہ کو خط میں لکھا، فلسطینی اپنی سرزمین پر رہیں گے۔ غزہ کی تعمیر نو براہ راست عوام کی شمولیت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ سعودی عرب نے امریکی صدر کے بیان پر وضاحت کر دی۔ سعودی عرب کا کہنا ہے فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کریں گے۔ خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ دہرایا۔ آسٹریلیا کی وزیر اعظم کہتے ہیں امریکی صدر کے غزہ پر کنٹرول کے اعلان سے دھچکا لگا۔ مشرق وسطیٰ میں 2 ریاستی حل کی حمایت کرتے ہیں۔ سب جماعتوں نے اپنے اس موقف کا اعادہ کیا۔ موجودہ حکومت ایک غیر نمائندہ حکومت ہے۔ 8 فروری 2024 کے الیکشن دھاندلی زدہ الیکشن تھا، اس کا مینڈیٹ عوام کا مینڈیٹ نہیں۔ ملک میں جو کچھ چل رہا ہے اس پہ تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ متحدہ اپوزیشن کا ملک میں فوری انتخابات کا مطالبہ۔ اسلام آباد میں گرینڈ اپوزیشن الائنس کے رہنماؤں کی اجلاس کے بعد گفتگو۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا الیکشن کمیشن آزاد اور خود مختار ہے تو اس کو فوری مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اسد قیصر کا کہنا تھا اجلاس میں ملکی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ملک میں آئینی حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا تمام جماعتوں نے اتفاق کیا نئے انتخاب ہی ملک کو مسائل سے نکال سکتے ہیں۔ اجلاس میں حکومت کے خلاف ممکنہ الائنس پر بھی گفتگو۔ مظاہروں میں خواتین سے کیسے نمٹا جائے؟ کراچی میں ریپڈ ریسپانس فورس نے پاکستان کی پہلی فیمیل کراؤڈ مینجمنٹ یونٹ تیار کر لی۔ 50 خواتین اہلکاروں پر مشتمل پہلے بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ RRF کی جانب سے خصوصی سوات ٹیم بھی تیار۔ 10 رکنی ٹیم کو خصوصی کمانڈو تربیت دی گئی ہے۔ کراچی کے علاقے مشرف کالونی میں لڑکی کی پراسرار موت۔ 20 سال کی عائشہ کو تشدد اور گلا دبا کر قتل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق عائشہ کی 8 ماہ قبل شادی ہوئی تھی۔ شوہر نوکری پر گیا ہوا تھا۔ ورثاء نے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ کراچی میں پولیس کا روپ دھار کر لوٹ مار کرنے والے 3 ملزمان گرفتار۔ جعلی پولیس کارڈ اور پولیس کیپ برآمد۔ ترجمان ساؤتھ زون پولیس کا کہنا ہے دوران پیٹرولنگ روکے جانے پر ملزمان نے خود کو پولیس اہلکار ظاہر کیا۔ شک کی بنیاد پر تھانے منتقل کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ اور سیالکوٹ ایئرپورٹ سے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملزم گرفتار۔ غلام حیدر لیبیا سے پاکستان پہنچا تھا۔ 2 سال سے FIA کراچی کو مطلوب تھا۔ ملزم نے بیرون ملک بھجوانے کے نام پر شہری سے لاکھوں روپے بٹورے تھے۔